اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ۔ آج جس ہستی پر نور بابرکت کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ نبی پاک سرکار کے خلیفہ راشد ہیں، پہلے خلیفہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی شان بہت بلند ہے۔ چند ایک باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں، جب نبی پاک سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کی دعوت دی تو آپ بڑے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ کیوں کہ یہ نبی پاک سرکار کے بڑے گہرے دوست تھے۔ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وہ یہ چیز محسوس کر چکے تھے کہ یہ بہت بڑی کو ہستی ہونے والی ہے۔ جس طرح یہ صادق امین ہے، سچائی ہے، معاملات میں بڑی کلیئرٹی ہے، تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا۔ جب ہی نبی پاک سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے فوراً اسلام لے آئے۔ پھر آپ صرف اسلام نہیں لائے، آپ بہت بڑے مبلغ بنے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دعوت دے کے، اپنی فیملی والوں کو بھی، فیملی کے باہر والوں کو بھی دعوت دی اسلام کی، اور بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ جیسے طلحہ بن عبید اللہ ہے، یہ بھی آپ کی دعوت پہ ہی ایمان لائے کہ بہت بڑے تاجر تھے۔ بصرہ میں ان کو پتہ چلا کہ کسی آدمی نے مکہ شریف میں نبوت کا اعلان کیا، تو جب مکہ شریف میں آئے تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ تو آپ بھی تاجر تھے تو وہ بھی تاجر تھے۔ پھر انہوں سے ڈسکس ہوئی تو تھوڑے ٹائم کے بعد ہی وہ نبی پاک سرکار اور ساتھ میں 3 اور آدمیوں کے لے کے سرکار کی مجلس میں آ کے تو اسلام ان کو قبول کروا دیا۔ تو انہوں نے شروع سے اسلام کے ساتھ بہت وفا کی۔ پھر جب جنگوں کا موقع آتا تھا، ایک جنگ کا موقع تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آج میں نمبر لے جاؤں گا، آج میرا پہلا نمبر ہوگا، گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ تو نبی پاک سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھئی عمر کتنا سامان لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میرے گھر میں تھا وہ آدھا میں یہ جہاد کے لیے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ آدھا میرا گھر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو نبی پاک سرکار نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب کچھ میں لے آیا ہوں جو کچھ میرے پاس تھا۔ تو عمر فاروق کہنے لگے بھئی نمبر تو پھر آج بھی ابوبکر صدیق کا ہے۔ تو سیدنا حضرت بلال حبشی کو جب آزاد کروانے کا وقت آیا تو آپ روز گزرتے تھے تو نبی پاک سرکار سے عرض کی کہ ایسا معاملہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو آزاد کرو۔ تو پھر وہ آزاد بھی انہوں نے کروایا، کافی مال و دولت کے عوض ان کو جو ہے وہ آزاد کروایا۔ پہلے تو ان کی وہ قیمت ہی نہیں لگتی تھی، کوئی آتے نا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ تو جب اسلام میں داخل ہو گئے، الگا بگوش اسلام ہو گئے، تو پھر ان کی قیمت بھی بہت بڑھا دی اس نے جو ان کا مالک تھا۔ لیکن بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر کے وہ خرید لیا۔ جنگوں میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے اسلام کی۔ پھر غار سور میں جب 3 دن نبی پاک سرکار ٹھہرے ہیں کہ 3 دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف ہم ہجرت کریں گے، سفر کریں گے، تو 3 دن ٹھہرے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق تو میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، لیکن وہ جو 3 دن نبی پاک سرکار دو عالم کے ساتھ غار میں آپ نے گزارے ہیں وہ مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت تھی کہ 3 دن جو ہے وہ نبی پاک سرکار ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی زیارت کر رہے ہیں، چہرہ انور کو تاک رہے ہیں۔ تو آپ نے جب غار سور میں گئے ہیں تو پہلے اندر جا کے خود ساری صفائی کی ہے، جتنے سوراخ تھے وہ سارے کے سارے آپ نے کپڑوں سے بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچا تھا۔ تو جب نبی پاک سرکار آپ کی گود مبارک میں سر مبارک رکھا ہوا ہے تو وہ سانپ جو تھا اس نے آ کے اسی سوراخ سے ڈسا کہ میں تو کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا
کہ اللہ کا محبوب اس غار میں آئے گا تو میں نے اس کی زیارت کرنی ہے، تو ابو بکر صدیق تو نے وہ بھی رستہ روک دیا۔ تو جب آپ سانپ نے ڈنگ مارا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، تو وہ نبی پاک سرکار دو عالم کی چہرہ انور کے اوپر گرے، تو آپ اٹھے تو بیدار ہوئے، تو فرمایا کہ کیا بات ہے ابو بکر صدیق؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ہے، وہ سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ آپ کی آنکھوں مبارک پہ لگایا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ تھا جو 3 دن غار ثور میں ٹھہرے۔ صحابی تو سب فضیلت والے ہیں، نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ کلو صحابی نجوم ہیں، میں جتنے صحابی میرے ہیں سارے ستاروں کی مانند ہے، لیکن یہ کچھ صحابی ستاروں میں بھی کچھ ستارے جو ہے زیادہ روشن ہوتے ہیں، تو یہ انہی میں سے تھے۔ تو ایسے انہوں نے ہر وقت میں نبی پاک کی بات کو فالو کیا۔ تو اس کے بعد پھر سفر بھی ساتھ میں باندھا، اپنا گھر بار سب کچھ جو تھا وہ نبی پاک سرکار کے لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو بہت ساری جگہ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ پھر جب نبی پاک سرکار کا وصال مبارک قریب تھا تو آپ کہیں جاتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے کہ امامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک وقت میں نبی پاک سرکار کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو تب بھی آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کرو۔ تو لوگوں نے کسی اور صحابی کو کھڑا کیا، تو آپ نے پھر اندر سے اپنے حجرہ مبارک سے آواز دی کہ لا تقدم تانی الا ابا بکر، کہ ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کرو، دوسرے کو آگے نہیں کھڑا کرنا۔ تو بہت ساری نمازیں، کچھ کہتے ہیں کہ 18 نمازیں نبی پاک کہ ظاہری زندگی میں آپ نے پڑھائی ہیں، کچھ 24، کچھ زیادہ کم و بیش ایسے کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے صحابی ہیں، سب صحابی اپنے مقام میں اپنی منزل میں بہت بلند ہے، ان کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی صحابیت کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں آیا کہ وہ دوسرا جو تھا غار کا حوالہ، پورا قرآن پاک میں جو حوالہ ہے اس میں بتایا کہ یہ دوسرا جو تھا، یہ دونوں کی بڑی شان تھی اس میں۔ یعنی ایک تو نبی پاک سرکار کا کہتے کہ پہلے نبی پاک سرکار ہیں درجے میں، اس کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر جب غار کے لیے آپ پہلے اندر داخل ہوئے تو اس کا بھی ذکر دوسرے کا ہی آیا کہ پہلے والا گیا پھر دوسرا، یعنی ہر طرح سے قرآن پاک میں بھی آپ کی عزت نموس، آپ کی شان کو ہائی الرٹ کیا گیا۔ یعنی آپ کی صحابیت جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ اس طرح مختلف غزوات میں بھی آپ نے شرکت کی، اور بہت سارے اسلام کے جو موقع آئے ان میں آپ نے ہمیشہ آپ پہلی صف میں آپ رہ کے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو جب نبی پاک سرکار کا وصال ہو گیا تو ہجر میں ایسا تھا 11 سال تک، 10-11 سال تک تو بہت لوگوں کے اوپر گراں گزرا نا نبی پاک سرکار کا وصال۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو تو ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ کیا کرنا۔ کہتے کہ نبی پاک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر جو قمیض ہوتی تھی وہ جل جاتی تھی۔ نبی پاک کے ہجر میں اتنا زار و قطار روئے ہیں، اتنا زار و قطار، یعنی ان کا ذکر ہے اور بھی صحابہ کا یہی عالم تھا کہ اتنا زار و قطار روتے تھے، کہتے کہ 30 سال تک نبی پاک کے وصال کا غم لوگوں کے صحابہ کی جو ہے وہ نہیں گیا۔ اتنا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غم کیا۔ تو جب ہی نبی پاک سرکار کا وصال ہوا تو بہت ساری جو طاغوتی طاقتیں تھیں انہوں نے سرکشی کی۔ بہت سارے قبائل جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، بلکہ جہاد کیا، ان کو واپس زکوٰۃ پہ لائے، اور اس کے بعد پھر کئی ایک اس وقت میں جو لوگ تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان کی سرکوبی کے لیے بھی آپ نے کام کیا۔ جیسے مسلمہ بن کذاب تھا یمامہ میں، یہ ابھی موجودہ جو ریاض شہر ہے اس میں ایک سیمنٹ فیکٹری ہے، یہی جو ایریا تھا جہاں اس کا گاؤں تھا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ان کے لیے بھی لشکر روانہ کیا جائے، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ نبی پاک سرکار کا وصال ہوا، آپ ابو بکر صدیق آپ رک جائیں، تھوڑا ابھی سنبھلنے دیں، نظام کو درست کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو لشکر نبی پاک نے روانہ کیے تھے
इरादा किया तो मैं उन सबको रवाना करता हूँ। जो लोगों ने बगावत की, चाहे कोई भी एक आदमी भी मेरे साथ ना हो, अकेला सदीक सबके खिलाफ जहाद करेगा। ये चाहे ज़कात से मुनकरीन ज़कात हों, चाहे ये झूठे दावा करने वाले हों नबूवत का, सबके खिलाफ अकेला सदीक जो है वो इनके खिलाफ जहाद करेगा। यानी इतना पुख्ता इरादा। कई एक जगह पे आपने मार्कों के लिए लश्कर तश्कील दिए हुए थे, सरकार दो आलम ने, आपने वो सब रवाना किए। अल्लाह का शुक्र है कि सब जगह पे उनको फतह नसीब हुई। तो इनका ईमान बड़ा पुख्ता था। ये नहीं सोचा कि नबी पाक सरकार दुनिया से जारी पर्दा कर गए हैं तो अब मैं छोड़ दूं, वो चीज़ें छोड़ दूं, अब मुश्किल है, ये होगा वो होगा। अपने कहा नहीं, जो चीज़ है वो सब हो के रहेगी जो नबी पाक सरकार ने फरमा दी है। तो नबी पाक सरकार की बात के साथ मैं ये आखिरी बात करूंगा कि नबी पाक सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में जितने लोगों ने इस्लाम के साथ भलाई की, मेरी फैमिली के साथ भलाई की, लोगों के साथ भलाई की, यानी जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं, मैंने सब का अजर जो है वो चुका दिया, सवाए अबा बकर सदीक के। इसका जो अजर है वो दिन क़यामत को सिर्फ अल्लाह देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इश्क़ नबी में